بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ مسلمان پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر کے بعد یہ وظیفہ میری بہنوں اور بھائیوں کریں، اور مغرب سے پہلے کوئی شخص آپ کو پیسے دے کر چلا جائے گا۔ اس وظیفے کو بس آپ نے سچے دل سے کرنا ہے۔ اس وظیفے کے متعلق ایک بہن کی کارگزاری بھی سناؤں گا تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، جنہوں نے آپ سے پہلے اس عمل کو کیا، اور آپ سچے دل سے اس وظیفے پر عمل کریں، یقیناً آپ کی بھی ہر حاجت مراد ضرور پوری ہو جائے گی۔ کارگزاری کے بعد آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح اس بہن کو وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے غیبی مدد حاصل ہوئی۔ بس آپ نے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل رحمان ریڈ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ پیاری بہن کہتی ہے کہ ماہ سفر کا مہینہ شروع ہوا تھا۔ میری ایک دوست نے مجھے واٹس ایپ پر میسیج کیا کہ سورۃ النشر کا وظیفہ کریں، عصر کے بعد اس عمل کو کرنا ہے اور مغرب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی مدد ضرور حاصل ہوگی۔ پیاری بہن کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ وظیفہ کیا تو پہلے میں نے سوچا، ارادہ کیا اور پھر پوری یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا۔ اس وقت مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ بہن کہتی ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے بیان کروں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ کی ذات اپنے بندوں پر کتنا زیادہ مہربان ہو جاتی ہے، اور کہاں سے غیبی مدد حاصل ہوتی ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے میرے سارے مسائل ماہ سفر میں ہی آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو گئے۔ پیاری بہن فرماتی ہیں کہ میرے خاوند کی برتنوں کی فیکٹری تھی، جس میں 2 اور لوگ بھی حصے دار تھے، جو کاروبار میں 50% کے شراکت تھے۔ اچانک 2012 میں ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی، جس کے بعد میرے خاوند کو اکیلے ہی فیکٹری سنبھالنا پڑی، کیونکہ ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے جو 2 بیٹے تھے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ میرے خاوند نے ان لوگوں سے اپنا تعلق توڑ لیا اور فیکٹری میں سے اپنا حصہ لے کر گھر واپس آ گئے اور اپنی ایک نئی فیکٹری بنانے کا سوچا۔ لیکن حالات اس وقت اتنے زیادہ خراب تھے کہ میرے خاوند کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی فیکٹری دوبارہ سے شروع کر سکے، کیونکہ جو کام چل رہا تھا اچانک اللہ کی طرف سے ان دونوں لوگوں کی ڈیتھ ہوگی، جس کی وجہ سے اب میرے خاوند بڑے پریشان تھے اور اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، کیونکہ فیکٹری شروع کرنے کے لیے آدھے پیسے تو ہمارے پاس تھے، لیکن میرے خاوند کو 50 لاکھ کی ضرورت تھی، اور ہم دونوں بہت زیادہ پریشان تھے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کیسے انتظام ہوگا۔ ایک دن اچانک میری ایک دوست کا مجھے واٹس ایپ پر میسیج آیا کہ آپ سورۃ علم نشرح کا یہ عمل کریں اور اللہ کی طرف سے آپ کو غیبی مدد ضرور حاصل ہوگی۔ اچانک میں نے وہ میسیج دیکھا اور عمل کو شروع کیا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے میں نے دل میں سچا ارادہ کر لیا، اپنے گناہوں کی توبہ کی، اور پھر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا۔ جب میں نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے بعد میں نے اس عمل کو کر لیا تو اچانک ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے خاوند اس وقت نماز پڑھنے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کیمرے سے کہ کوئی آدمی باہر کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں بیگ تھا۔ میں نے پہلے اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں۔ اس نے بتایا کہ میں آپ کے خاوند سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے یہ فلاں فیکٹری کی طرف سے ایک بندے نے بھیجا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ پیسوں کا بیگ دینا ہے۔ میں نے وہ بیگ پکڑ کر گھر میں رکھ دیا، اور جب میرے خاوند آئے تو ہم نے اس بیگ کو کھولا، اس میں 50 لاکھ روپے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی غیبی مدد تھی کہ جتنے پیسوں کی ہم لوگوں کو ضرورت تھی اتنے پیسے ہم لوگوں کو مل گئے۔ بہن کہتی ہے کہ میں بڑی حیران اور پریشان۔ اس بیگ میں ایک کاغذ تھا جس کے اوپر جس نے یہ پیسے بھیجے تھے اس کا پیغام لکھا ہوا تھا۔ وہ پیغام میرے خاوند کے ساتھ فیکٹری میں شراکت دار دونوں لوگوں میں سے ایک بیوی کا تھا۔ میں نے جب وہ خط پڑھا کہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ پیارے بہن بھائی، میں آپ سے معذرت کرتی ہوں کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا یہ اچھا نہیں ہوا،
میں اپنے بیٹوں کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ پیسے آپ میری طرف سے لے لیجئے اور دوبارہ میرے بیٹے کے ساتھ مل کر کام دوبارہ شروع کر دیں، اور یہ پیسے اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی یہ رکھ لیں، یہ قرض سمجھ کے لے لیں اور بعد میں مجھے واپس کر دیں، کیونکہ آپ اگر اپنا نیا کام بھی شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ ہم بہت زیادہ حیران تھے، لیکن میرے خاوند نے ارادہ کیا کہ وہ فیکٹری اکیلے ہی بنائیں گے۔ پھر ہم نے کام شروع کر دیا۔ میرے خاوند نے اپنی نئی فیکٹری بنا لی اور ماشاءاللہ ہمارا کاروبار بہت زیادہ چلنے لگا۔ آہستہ آہستہ ہمارے کاروبار میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہم نے اس عورت کے پیسے 50 لاکھ جو اس نے دیے تھے، اس بہن کے پیسے واپس کر دیے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور اللہ کے کرم سے ہم پر وہ سارے مسائل حل ہو گئے جو مشکلات ہم پر آ چکی تھی۔ یہ وظیفہ اتنا زیادہ پاورفل تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پیاری بہن کہتی ہے کہ اس وظیفے کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ اور لوگ بھی اس پر عمل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، ابھی آپ نے بہن کی کارگزاری سنی کہ کس طرح بہن کے سارے مسائل حل ہو گئے۔ اب اس وظیفے کو سماعت فرما لیں اور اس وظیفے کی شرائط بھی سن لیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے عصر کی نماز کے بعد پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے سورۃ الم نشرح لک صدرک، اس سورت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 41 مرتبہ۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو آخر میں بھی آپ نے اسی درود پاک کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کی شرائط سماعت فرما لیں۔ اس کی شرائط یہ ہے کہ نماز کی پابندی اس وظیفے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب بھی یہ وظیفہ کرنا ہے تو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، بغیر یقین کے ساتھ یہ عمل نہ کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور دے گا۔ آمین۔